ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم صدق اللہ العظیم۔ محترم میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق العباد۔ دیکھیں، دین اسلام ایک عالمگیر مذہب اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، چنانچہ اس میں اعتقادات بھی ہیں اور اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہیں، اس میں مساوات بھی ہیں اور مدارات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں اور تجارت بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے اور دعوت بھی ہے، اس میں علوم بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور دوسری اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ جو شخص دونوں قسم کے حقوق ادا کرے وہی دوسروں کے لیے مثالی اور اچھا انسان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر میرے اور آپ کے رہبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دونوں قسم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی زندگی ہو یا گھر کی معاشرت، چاہے آپ کی جلوت ہو یا خلوت، پورے حقوق ادا فرمائے۔ لیکن آج کل کے دور کے کچھ لوگ عبادت پر خوب توجہ دیتے ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری بات سے لوگوں کا دل دکھتا ہے، چہروں کی مسکراہٹ چھین جاتی ہے، دلوں کے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے اعمال سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ذلت و ندامت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش اخلاقی کے نعرے لگاتے ہیں مگر ان کو نماز کی فرصت نہیں، تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ ایک نے حقوق العباد کا خیال نہ کیا تو دوسرے نے حقوق اللہ کا لحاظ نہ کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے کہ میں مصنف و عادل بادشاہ ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اہل حقوق کے حقوق ان کو نہ دلائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا، نمبر 3 جنازے کے پیچھے چلنا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 اپنے مسلمان بھائی کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی 5 حقوق ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں بے شمار حقوق بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر حق ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یتیم کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا یہ اس کا حق ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس کا حق ہے، بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا یہ اس کا حق ہے، نوکر چاکر کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا یہ اس کا حق ہے، علماء کرام کی عزت و احترام کرنا یہ اس کا حق ہے، مزدور کی اجرت جلدی ادا کرنا یہ اس کا حق ہے، مسلمان بھائی پر غصہ آئے تو اس کو معاف کرنا یہ اس کا حق ہے، کوئی مسلمان بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کہ
کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ فرمایا غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی مگر کسی کو برا کہا ہو، کسی کو ذلیل کیا ہو، کسی کو کمی نہ کہا ہو، کسی کا حق پامال کیا ہو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ حق والے اس سے حق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق کے بدلے ان کی نیکیاں دلواتے رہیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی حق دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع کر دیں گے جو حقوق العباد کا خیال نہیں کیا کرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے سنت نبوی پر چلنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ونصلی علی